ہیلی کاپٹر حادثے میں لاپتہ ایرانی صدر کی تلاش کا مشن، وسوسوں کے درمیان امید کی شمع اب بھی روشن۔ ایرانی نائب صدر نے ہیلی کاپٹر میں سوار 2 افراد سے رابطے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ریسکیو آپریشن عزم اور امید کے ساتھ جاری ہے۔ ناساز موسمی حالات کے باوجود ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسلامی انقلابی گارڈ کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی بھی ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے علاقے میں موجود۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ مشرقی آذربائیجان میں ہنگامی لینڈنگ کے بعد سے ہیلی کاپٹر لاپتہ ہے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں صدر کے ساتھ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر ملک رحمتی بھی موجود تھے۔ صوبے میں ایرانی سپریم لیڈر کے نمائندے آیت اللہ محمد علی ہاشم رئیسی بھی ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ ایرانی شہریوں کی ہیلی کاپٹر میں سوار افراد کی سلامتی کی دعائیں۔ یورپی کمیشن نے ایرانی صدر کی تلاش میں مدد کے لیے سیٹلائٹ میپنگ سسٹم کو فعال کر دیا۔ یورپی کرائسس مینجمنٹ کمشنر کے مطابق ایران کی درخواست کے بعد سیٹلائٹ میپنگ سروس کو فعال کیا گیا۔ کوپرنیکس ایمرجنسی مینجمنٹ سیٹلائٹ سروس سسٹم تصویر کی بنیاد پر نقشے فراہم کرتی ہے۔ ہیلی کاپٹر حادثے کی پیش نظر تیزی سے رسپانس میپنگ سروس چلا رہے ہیں۔ دوسری جانب ترکیہ نے 32 رکنی، روس نے 47 رکنی امدادی ٹیم ایران بھیج دی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ایرانی ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار تشویش۔ آصف زرداری بولے، ایرانی صدر کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ شہباز شریف نے کہا، ہماری دعائیں اور نیک خواہشات ایرانی صدر کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولیں، اہل پنجاب ایرانی صدر اور ان کے رفقا کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا ایرانی سفیر رضا امیری المقدم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی صدر کی خیریت دریافت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ گورنر سندھ کامران تیسوری اور گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل کا بھی اظہار تشویش۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد پوری دنیا فکر مند۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں، ایرانی صدر اور ان کے ساتھیوں کی خیریت کی امید رکھتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا، ہیلی کاپٹر حادثے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کو بریفنگ دی جا چکی ہے۔ روسی صدر کے معاون خصوصی کا ایران کے نائب صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اطالوی وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران میں سفارت خانے کے ساتھ مل کر صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کہتے ہیں کہ ایران کو ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم اور آرمینیا کا بھی ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے حادثے پر تشویش کا اظہار۔ سعودی عرب کا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے حادثے پر تشویش کا اظہار۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا، ایرانی صدر کی تلاش کے لیے ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عراق، متحدہ عرب امارات اور قطر نے بھی ایران کو مدد کی پیشکش کر دی۔ دوسری جانب حماس اور یمنی حوثیوں کا بھی ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار تشویش۔ حوثی ترجمان نے کہا، مشکل گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کرغزستان کے نائب وزیر اعظم کا طلباء پر حملے روکنے میں ناکامی کا اعتراف۔ بشکیک میں پاکستانی طلباء سے گفتگو میں کہا کہ غیر ملکی طلباء ہمارے مہمان ہیں، سیکیورٹی فراہم کرنا کرغز حکومت کی ذمہ داری تھی۔ ہم سیکیورٹی فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ حملہ آوروں کی شناخت کر لی گئی ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کرغزستان میں صورتحال کنٹرول میں قرار دے دی۔ وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، تشدد کے واقعات کو سوشل میڈیا پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ کرغز حکام سے رابطے میں ہیں۔ بشکیک میں صرف 4 سے 5 پاکستانی زخمی ہوئے، کوئی طالب علم جاں بحق نہیں ہوا۔ حملہ صرف پاکستانی نہیں، دیگر ممالک کے طلباء پر بھی کیا گیا۔ حقیقت میں جمعے کے بعد تشدد کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، پھر بھی جو طالب علم واپس آنا چاہے اسے وطن لائیں گے۔ دورہ بشکیک کرغز حکام کی درخواست پر ملتوی کیا۔ وہاں پہ میں نہیں رویا جب ہمیں انہوں نے جرگ مال بنایا، میں اس وقت رویا جب ہماری حکومت نے ہمیں کہا کہ وہاں پہ حالات بالکل ٹھیک ہے۔ میں ابھی آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں، بچوں کو ابھی بھی وہاں پہ مارا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میری بہن اس قدر پریشان ہے، رونے والے حالات ہیں ان کے۔ حالات وہاں پہ فی الحال بہت خراب ہیں۔ پاکستانی ایمبیسی یا پاکستانی گورنمنٹ کا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں، کہ ہمیں کہیں کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرا، گورنمنٹ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہاں تک آ سکے۔
سب جھوٹ ہے، کوئی مدد کر رہا ہے نہ حالات کنٹرول میں ہیں۔ پاکستان پہنچنے والے طلباء پھٹ پڑے۔ سب اچھا ہے کہ حکومتی بیانات پر اظہار افسوس، طلباء نے آگاہ کیا، خود ٹکٹ خریدے، خود ہی کسی نہ کسی طرح ایئرپورٹ پہنچے۔ بشکیک میں باہر نکلنے والوں کو اب بھی مارا جا رہا ہے، پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کرغزستان میں تشدد کے شکار پاکستانی طلباء کی وطن واپسی جاری۔ ایک پرواز طلباء کو لے کر اسلام آباد، 2 لاہور پہنچیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارا نے لاہور ایئرپورٹ پر طلباء کا استقبال کیا، کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر طلباء کو گھر تک پہنچانے کے انتظامات کیے گئے ہیں، طلباء کی سیکیورٹی کے لیے کرغز حکومت سے بات کریں گے۔ کرغزستان میں پھنسے پاکستانی طلباء کو واپس لانے کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بڑا فیصلہ۔ آج سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں پاکستانیوں کو باحفاظت وطن واپس لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلی خصوصی پرواز آج، دوسری کل بشکیک پہنچے گی۔ رابطہ نمبر بھی جاری۔ اہل خانہ کو معلومات کی فراہمی کے لیے ٹال فری نمبر بھی جاری۔ وفاقی حکومت کے مفت ٹکٹوں کے دعوے سیاسی دعووں کی طرح جھوٹ نکلے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف بھی حکومت پر برس پڑے، کہا کرغزستان میں طلبہ ٹکٹ کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ تشدد ہو رہا ہے وہ صرف پاکستانیوں پہ ہو رہا ہے، زیادہ تر جو ہے لڑکیوں پہ ہو رہا ہے۔ بچے ایئرپورٹ آ رہے ہیں، ان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کرے، جلدی سے جلدی کچھ کرے، پیچھے پاکستانی بہت زیادہ مشکل میں ہیں۔ پاکستان گورنمنٹ والے بولتے ہیں کہ ہم بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو فری آف کاسٹ فلائٹس دے رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب بچے خود آئے ہیں، خود انہوں نے پے کیے، خود انہوں نے فلائٹس ارینج کی ہے۔ کرغزستان میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، اب بھی طلباء کو تشدد اور دھمکیوں کا سامنا۔ کئی طلباء نے 92 نیوز کو پریشانیوں کی روداد سنا دی، کہا بشکیک میں اب بھی حالات ٹھیک نہیں ہوئے، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ملک چھوڑو ورنہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ بشکیک میں محصور پاکستانی طلباء کی حکومت سے مدد کی اپیل، کہا اپنے کمروں میں چھپ کر بیٹھے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمیں محفوظ طریقے سے وطن واپس پہنچایا جائے۔ پاک پتن اور پتوکی کے طلباء بھی حکومتی امداد کے خواہاں۔ پاکستان میں طلباء کے والدین بھی کرب میں مبتلا، حکومت سے مدد کی دہائیاں۔ پاک پتن کی رہائشی طالبہ عاتقہ غلام قادر کے اہل خانہ بھی غم سے نڈھال۔ ملتان کے حلقہ این 148 میں ضمنی انتخاب، پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی نے میدان مار لیا۔ تمام 275 پولنگ سٹیشن کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ گئے۔ علی قاسم گیلانی 89,097 ووٹ لے کر کامیاب۔ سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور الطاف 53,572 ووٹ لے سکے۔ آج کا الیکشن 8 فروری کا تسلسل ہے۔ ملتان میں پی ٹی آئی رہنماؤں کا دھاندلی کا الزام۔ ملک عامر ڈوگر نے کہا آج کا الیکشن مخالفین کی بوکھلاہٹ اور فسطائیت کا ٹریلر تھا، ظلم کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ زین قریشی کا پولنگ سٹیشنوں پر بیلٹ باکس سے ووٹروں کے بنڈل نکلنے کا الزام۔ اون بپی نے کہا ہم اس الیکشن پر خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ بیرسٹر تیمور الطاف نے کہا اس مرتبہ دھاندلی نہیں، دھاندلا ہوا۔ آرمی چیف سے آسٹریلوی فوج کے سربراہ کی ملاقات، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال، علاقائی سیکیورٹی پر بھی بات چیت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں ممالک کے سربراہان کی فوجی تعاون کو مزید وسعت دینے کی باہمی خواہش کا اظہار۔ آسٹریلوی آرمی چیف پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بھی معترف۔ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان سے متعلق اہم پیش رفت۔ سعودی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی تیاریوں پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستانی عوام کو سعودی ولی عہد کے دورے کا بے صبری سے انتظار ہے۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات اور پائیدار شراکت داری پر بھی تبادلہ خیال۔ آئی ایم ایف حکام کا سخت رویہ، بجٹ، تجارت اور زر مبادلہ کے درست اعداد و شمار مانگ لیے۔ اعداد و شمار کی مصنوعی ڈاکٹرنگ کو نقصان دہ قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق باور کرا دیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم دکھا کر آئی ایم ایف کو مرعوب نہیں کیا جا سکتا۔ بروقت بیرونی ادائیگیاں لازم قرار۔ سرمایہ کاری کے حصول کے لیے اعداد و شمار تبدیل کرنے سے گریز کی تلقین۔ آئی ایم ایف کے ساتھ پالیسی سطح کے مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ شرائط و اہداف کا تعین کیا جائے گا۔
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने मुल्क में बिजली की चोरी बड़ा मसला करार दे दिया। कहा, एक सूबे में चोरी से मुतालिक मसाइल सियासत की नज़र हो रहे हैं। उम्मीद है कि पी हुकूमत इस हवाले से पेशरफ्त करेगी। नून लीग ने पहले भी मुल्क को लोड शेडिंग के अजाब से बाहर निकाला, अब भी निजात दिलाएंगे। सोलर नेट मीटरिंग भी पावर सेक्टर के लिए एक मसला बना हुआ है, पावर सेक्टर को मसाइल से निकालेंगे। हुकूमत पंजाब ने हत्या के इज्जत बिल असम्बली एजेंडे पर रख लिया। आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। सरकारी बिजनेस में हत्या के इज्जत बिल 2024 मंजूर करवाया जाएगा। वजीर इत्तलाआत पंजाब ने फेक न्यूज का खात्मा एजेंडा करार दे दिया। आज सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों को पंजाब असम्बली में मुलाकात की भी दावत। हत्या की इज्जत कानून से मुतल्लिक सलाह मशवरे होंगे। अज़मा बुखारी ने वाज़े कर दिया कि हत्या की इज्जत का कानून तमाम सहाफ़ियों की मुशावरत से लाएंगे। वो खबर जो हुई नज़रअंदाज, वो खबर जिससे रहे हुक्मरान बेनियाज। नाटी न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में मसाइल उजागर करने का सिलसिला जारी। आज बैरून मुल्क नौकरियों का जाली दस्तावेजात पर व्यापार, ट्रेनों में चोरियां और फाटा पुलिस में डिसिप्लिन का फुकदान मौसूए बहस बना। नज़रों से ओझल और तवज्जो की तालिब खबरों पर न सिर्फ सैर हासिल गुफ्तगू बल्कि मसाइल के हल पर भी तफसीली बातचीत।